الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم. الحمدللہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ قصبہ مڈل میں اس خوبصورت سالانہ پروگرام میں جس میں 87 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی اور اس خوبصورت محفل میں ان خوش قسمت طلباء کے درمیان جنہوں نے آج حضر تلاوت کے مقابلہ میں حصہ لیا ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور ہم سب کو حضرات اساتذہ اکرام سے نصائح سننے کا شرف حاصل ہوگا. اس مبارک محفل میں شرکت ہم سب کے لیے انتہائی سعادت ہے اور میرے لیے انتہائی اعزاز ہے کہ ہمارے بڑے برادر محترم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب جن سے غائبانہ تعارف تو بلکہ غائبانہ استفادہ تو کافی عرصہ سے تھا. جب جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالفتاء میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے لکھے ہوئے فتاویٰ ان کی محنت کی عکاسی کر رہے تھے اور ہم طالب علم کے طور پر وہاں استفادہ کرتے تھے تو بڑے تحقیقی فتاویٰ مطیع الرحمان صاحب نام کے ایک مفتی صاحب کے قلم سے لکھے ہوئے ہمیں وہاں ملتے تھے اور تجسس تھا کہ معلوم نہیں یہ حضرت کون ہے. الحمدللہ گزشتہ دنوں ان کی رونمائی ہوئی اور انتہائی خوشی ہوئی کہ جن سے استفادہ پہلے سے جاری تھا آج ان کی زیادت سے مستفید ہوئے. آج یہ پروگرام در حقیقت مدارس دیریہ کی خدمات کا ایک نمونہ ہے. مدارس دیریہ کی کیا خدمات ہے حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس پر آپ نے بات کرنی ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے. مختصر طور پر قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی ذمہ داریاں جو ان پر عائد تھیں الحمدللہ آج مدارس دینیہ انہی تمام ذمہ داریوں کو تسلسل سے سر انجام دے رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں وعدہ یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے بھی قرآن مجید نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذرائع اختیار فرمائے اس کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی گئی کتاب ہے اور درمیان میں نازل کرنے والے جو لے کر آئے ہیں وہ واسطے بڑے مضبوط اور انتہائی امین ہیں. نزل به الروح الامین. حضرت جبریل علیہ السلام ذی قوت عند ذی العرش مکین جو انتہائی قوت والے بلند مقام والے مطاع ثم امین اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے انتہائی امانت دار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے معزز فرشتے لے کر آئے اور دنیا میں اس حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس قلب کا انتخاب ہوا وہ کون ہے علی قلبک لتکون من المنذرین. اے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے تمام مخلوقات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر کو آپ کا قلب اطہر اس کلام کے لیے منتخب ہوا. آپ کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل ہوا. اس طریقے سے ہم نے اس کو نازل کیا دنیا میں سب سے پہلے انسان تک یہ انتہائی محفوظ طریقے سے پہنچا. پھر اگلے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری عائد کر دی گئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اے اس کائنات کے سردار آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو آپ تک
سکھانے کے ذریعے، مدارس قائم کرنے کے ذریعے اس کلام کی حفاظت کیجیے اور اگلی نسلوں تک پہنچائیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری بعثت کا مقصد یہی ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کلام الہی کی اس انسانیت کو اور تعلیمات الہی کی اس انسانیت کو تعلیمات دینا میرا یہ پہلا مقصد ہے، بڑے مقاصد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھائے اور قرآن مجید کی تشریح بھی انہیں بتائی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ بھی انہیں سکھائیے، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم اور مطالب بھی انہیں سکھائیے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی اسی تعلیم کے تدریس کے پیشے کو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جذبہ اپنے صحابہ کرام میں منتقل کیا اور ان کے واسطے سے پوری امت میں منتقل کیا، یہ فرما کر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین کام کرنے والے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کلام الہی کو سیکھ کر اپنے قلب میں محفوظ کریں گے اور کلام الہی کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے اور سیکھنے کے بعد آگے انسانیت تک پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام الہی کے لیے جسے بھی منتخب کیا وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے لے کر اس دور میں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے حفاظ، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حفاظ کرام، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منتخب کردہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز اس وقت ان مدارس دینیہ کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو انتہائی اہم وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ یہ مدارس دینیہ بن رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذمہ داری یہ عائد کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن مجید ٹھہر کر پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ یہ فریضہ بھی یہی مدارس دینیہ ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ جیسے جنہوں نے آج تلاوت سنی، آج جو مقابلہ ہوا اور اس وقت جو تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ نمونہ ہے ایک ہلکا سا جو ان مدارس دینیہ میں ترتیل کی صورت میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایک ذمہ داری یہ عائد کی، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کو بھی اس دور میں مدارس دینیہ اور جامعات اسلامیہ ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک ذمہ داری کی عائد کی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو آپ کو آسان ہو اس کا حصہ نماز میں تلاوت کیجیے۔ تو یہ فریضہ نماز میں تلاوت کرنے کا فریضہ، نماز میں امام ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا فریضہ بھی اس وقت مدارس دینیہ ہی سکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک ذمہ داری کی عائد کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھیں، جو معاشرے کے اندر نیکی کے کاموں کو بڑھائیں اور برائیوں کو رکوائیں۔ تو الحمدللہ یہ فریضہ بھی مدارس دینیہ ہی سے نکلے ہوئے ہمارے حضرات احباب سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ علاقہ میں قریہ پھیل کر نیکیوں کی تعلیم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک تقاضا یہ ہے، قرآن مجید نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ایسے امام ہونے چاہیے، ایسے رہنما ہونے چاہیے جو قرآنی تعلیمات کو لے کر معاشرے کے مسائل کو حل کریں، سماج کے مسائل کو حل کریں۔ یہ مدارس دینیہ ہی ہیں جو معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کو، معاشرے کے اندر جو سماجی مسائل ہیں انہیں حل کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے عوام الناس سے ذمہ یہ لگایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نے دین پر عمل کرنا ہے اور
ظاہر ہے لازماً عمل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو کہاں سے آپ کو علم حاصل ہوگا؟ مسئلہ کا علم نہیں ہے تو آئیے ان مدارس دینیہ میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے اور ان سے پوچھ کر ان مسائل کو حل کیجیے۔ اور قرآن مجید نے ایک اہم ذمہ داری کی عائد کی، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ہر قوم میں سے، ہر بستی میں سے، ہر شہر میں سے چند منتخب ایسے افراد ہونے چاہیے جو بڑی جامعات میں جائیں، جو مدارس میں جائیں اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں، فتویٰ کی تعلیم حاصل کریں اور علم دین کی تکمیل کریں، اور سیکھنے کے بعد یہاں قصبہ مڈل میں آ کر مدرسہ قائم کریں، پہلے سے موجود مدرسہ میں خدمات سر انجام دیں اور ایسے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچ اور فکر ساری کی ساری وہ دین اسلام کی تعلیم کے متعلق ہو۔ ایسی خدمات الحمدللہ یہ مدارس دینیہ سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی اکثر عوام، پاکستان کی بہت ساری عوام اور دنیا بھر میں اور بھی بہت سے لوگ مدارس دینیہ کے ان خدمات کے معترف ہیں اور یہاں سے نشر ہونے والے پیغامات کو سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ قول کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی عملی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو در حقیقت قرآن اور حدیث سے اعراض کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان مدارس دینیہ سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان مدارس دینیہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور مدارس دینیہ کو نعوذ باللہ بدشگونی بھی قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ اعتراضات جو اس وقت مدارس دینیہ پر ہو رہے ہیں یہ آج نہیں ہو رہے، آج سے بہت عرصہ پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ اعتراض کیے گئے تھے۔ اور طیرنا بیک وبمن معک، انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ منحوس ہوتا جا رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر منحوسیت پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ اعتراضات جو انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوئے، آج وہی اعتراضات ان مدارس دینیہ پر ہو رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا ایک جیسا ہونا یہ اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ مدارس دینیہ ہی وہی مشن لے کر اس وقت چل رہے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن تھا، اور اس کا نمونہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور حضرات ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام آپ حضرات کے سامنے مدارس دینیہ کی مزید خدمات بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس دینیہ کی خدمت کرنے کی، مدارس دینیہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی محبت ہی آخری نجات کا راستہ ہے، کیونکہ تین ہی راستے ہیں، کن عالما او متعلما او محبا لہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو آپ عالم بن جائیں، آپ عالم نہیں بن سکے پھر ابھی تک تو ابھی زندگی باقی ہے، عمر کے جس مرحلہ میں پہنچے ہوئے ہیں آپ کا سیکھنے کا زمانہ ختم نہیں ہوا، متعلما آپ سیکھنے لگ جائیے، اور اگر سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے محبا لہما، پھر مدارس دینیہ سے، علماء سے، طلباء سے محبت دل میں رکھیے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا، محبت بھی نہ ہوئی، یعنی نعوذ باللہ نفرت ہوئی، اور نفرت کی وجہ قرآن اور حدیث سے نفرت ہوئی، تو اس کی وجہ سے پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس دینیہ کی قدر کرنے کی اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔